لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان حکومت کی طرف سے کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی میں توسیع کی درخواست کو مسترد کر کے انہیں فوراً رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس فیصلے پر رد عمل میں بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نئی دلی سے ایک بیان میں کہا ہے کہ حافظ سعید کی رہائی اسلام آباد کی دہشت گردوں کی پشت پناہی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کی غیر سنجیدگی کی عکاس ہے، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ اور بھارت نے حافظ سعید کو سال 2008 کے ممبئی حملوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی لگا رکھی ہے، جبکہ حافظ سعید اپنے اوپر الزامات سے انکار کرتے ہیں۔ حافظ سعید کی نظر بندی اور اس سے پاکستان، بھارت اور امریکہ کے تعلقات پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں بات کریں گے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے سینٹر فار گلوبل پالیسی سے منسلک کامران بخاری سے۔ کامران، ویلکم ٹو ویو 360۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اپنے دور امریکہ میں لشکر طیبہ، حافظ سعید اور حقانی نیٹ ورک کو پاکستان کے لیے بوجھ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان سے جان چھڑانے کے لیے وقت درکار ہے۔ ان حالات میں کیا حافظ سعید کی نظر بندی میں توسیع کی حکومتی درخواست کا رد ہونا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ پر ایک سوالیہ نشان بنے گا؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ سوالیہ نشان تو پہلے سے ہے۔ یہ ان کی رہائی صرف ان لوگوں کو مزید تقویت دیتی ہے جو ایک بیسکلی کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان سنجیدہ نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی نیا جو ہے دھچکا پڑے گا۔ یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کو مزید تقویت ملتی ہے۔ پاکستان کے بارے میں جو ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے اور نیگیٹو ویو ہے اس کو اسٹرینگتھن ہوتا ہے، اور پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے وار آن ٹیرر میں، اس کے بارے میں پھر سوالیہ نشان جو ہے وہ مزید اٹھیں گے۔ کوئی نئے نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ اس میں تیزی آتی ہے۔ اور اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کریں تو حال ہی میں امریکی کانگریس نے لشکر طیبہ یا LET کے خلاف مؤثر کارروائی کو پاکستان کو دی جانے والی فنڈنگ کی شرط سے الگ کر دیا۔ تاہم بھارت اور امریکہ کے حافظ سعید اور لشکر طیبہ کے حوالے سے اعتراضات اب بھی موجود ہیں۔ اس صورتحال کا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر کیا ممکنہ اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان اور امریکہ کے حالات پہلے سے ہی بہت خراب ہیں۔ وہ والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کانگریس کو جو ہے شاید یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ حافظ سعید اور ان کی جماعت اور ان کی جو تحریک ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ فرنج پہ نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ رچ بس گئے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر جو عمومی طور پہ ریلیجس الٹرا کنزرویٹزم، ریلیجس ایکسٹریمزم، ریلیجس ریڈیکلزم جو ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور اس کو اکھاڑنے میں پاکستان کو جو ہے نا بہت وقت لگے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام ہوا ہے یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اگر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بات کریں تو امریکہ میں کچھ حلقوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جو میجر نان نیٹو ایلائی کی جو حیثیت ہے یونائٹڈ نیشن میں وہ بھی منسوخ کی جائے، کیونکہ اقوام متحدہ نے بھی حافظ سعید کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ایک جس زور پکڑی ہے اس بحث نے، تو آپ کے خیال سے اس کا اثر کچھ اس پر پڑے گا یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی جو حیثیت ہے؟ دیکھیں، وہ جیسے میں نے کہا کہ جو ہے وہ حیثیت جو یونائٹڈ نیشنز میں ہے یا امریکہ کے اندر جو یہ بازگشت ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ جو ان کو ایلائی کا درجہ دیا گیا ہے یہ لے لینا چاہیے ان سے واپس۔ آئی تھنک اس کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر افغان طالبان سے ریلیٹڈ ہے، حقانی نیٹ ورک سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ بات یہ کی جاتی ہے کہ ایک طرف میجر نان نیٹو ایلائی ہے، دوسری طرف جو نیٹو افواج ہیں افغانستان کے اندر ان کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے وہ پاکستان کی سرزمین سے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک کانٹرڈکشن ہے۔ تو ظاہر ہے جو لوگ پاکستان کی اس پالیسی سے خفا ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ وہ مزید تقویت دیں گے۔ یہاں پر چکر سارا یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر ایسے عناصر ہیں جو کہ افغانستان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، بھارت کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، چین کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایران کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو اس طرح کا جو دباؤ ہے وہ پھر ایک لاجیکل کانسیکوینس ہے۔ پاکستان کو جو ہے اس میں ایک فارن پالیسی کا تو ایک ایلیمنٹ ہے ہی، لیکن اس میں پاکستان کو اپنی ڈومیسٹک پالیسی کے اوپر جو ہے نا بڑی سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا اور کچھ ریڈیکل اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اور جیسے آپ نے افغانستان کی بات کی تو افغان وزیر دفاع واشنگٹن میں تھے، ان کی بات آپ نے سنی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جنگ پر عدم تعاون کے الزامات کا
تبادلہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ آپ کوئی مڈل گراؤنڈ دیکھتے ہیں جو دہشت گردی کے مقابلوں میں مقابلے کرنے کے لیے دونوں پڑوسیوں کے لیے کام کر سکے. جی، مڈل گراؤنڈ تو ہمیشہ سے ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کابل اور اسلام آباد جو ہیں وہ اس مڈل گراؤنڈ پہ آنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تیار ہیں تو پھر کب آئیں گے. مڈل گراؤنڈ بذات خود تو ہے، اور بہت سارے مڈل گراؤنڈز ہیں، کمپرومائز سولوشنز ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پولیٹیکل ول ہے، جیو پولیٹیکل ول ہے یا نہیں ہے. یہاں پر کنورجنس آف انٹرسٹ تو ہے ہی ہے. پاکستان کو دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، افغانستان کو بھی دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. یہ دونوں فریقین بڑی بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ وہ اس آگ میں جل رہے ہیں. اب اس کے لیے کیا سنجیدگی سے جو ہے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، وہاں بات آ کے رک جاتی ہے، اور پھر عدم اعتماد کا ایک جو ہے نا وہ جو فضا ہے اس کی وجہ سے جو ہے مزید آگے کوئی اقدام ہوتا نہیں ہے. تو حکومت کی کوششوں کے باوجود حافظ سعید کی رہائی پر پاکستان کے کچھ حلقوں کا رد عمل یہ ہے کہ ان پر الزامات کا کوئی ثبوت نہیں اور بغیر ثبوت کے انہیں نظر بند رکھنا خلاف قانون ہے. تو اب حکومت پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، حکومت پاکستان کے لیے بہت ہی ایک مشکل مسئلہ ہے. میں اس کی مماثلت کروں گا جو اس وقت جو دھرنا چل رہا ہے یہ اسلام آباد کے اندر جو دینی جماعتوں کا جو کچھ عناصر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں جو ہے وہ جو فائنالٹی آف پروفٹ ہوڈ ہے، یعنی خاتم النبیین کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں نالاں ہیں. اب یہ ایک سوسائٹی کا ایک حصہ ہے. اب یہ سوسائٹی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جو پاکستان کو شرمندہ کرتا ہے عالمی برادری کے اندر. تو کسی طریقے سے اپنی فارن پالیسی کو اور اپنی ڈومیسٹک پالیسی کو پاکستان جو ہے اس کو الائن کرنے کی ضرورت ہے. یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی معاشرتی لیول پہ جو ہے تبدیلی لانی ہے، اور معاشرتی لیول کی تبدیلی اتنی آسانی سے آتی نہیں ہے. بالکل. لیکن سوال یہ نہیں اٹھتا کہ وہ تبدیلی کب آئے گی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کی ریاست اس کے لیے ایکچولی کر کیا رہی ہے. یہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کی ریاست کے پاس کوئی ایک اسٹریٹجی ہے. بالکل چل رہے ہیں. بالکل کامران، آپ ہمارے ساتھ تھے فورٹ واشنگٹن میری لینڈ سے. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ.